کیونکہ اب وہ وقت آ گیا کہ مہلت ختم ہو چکی ہے. یہ یار وہ آج یہ کسی کا ساتھی کا پورا ڈریم ڈیٹیل میں ہے. میں مختصراً آپ کو بتا دیتا ہوں, یہ بعد میں اس کو پبلش بھی کریں گے, بلکہ یہ والی سمری بھی اس کے شروع میں لگا دینا کہ وہ دیکھتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے کلام فرما رہے ہیں, وہ خواب میں دیکھ رہے ہیں. تو رسول اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ تھوڑی سی مہلت اور دے دے. تو اللہ تعالیٰ آگے سے کہتا ہے کہ مہلت اور نہیں مل سکتی, مہلت ختم ہو گئی ہے. میں سمری بتا رہا ہوں, ایکچوئل ڈریمز ورڈز آپ سن لیں گے اس سے آگے. تو پھر وہ اس طرح کنورسیشن ختم ہو جاتی ہے. پھر رسول اللہ اس شخص کے پاس آتے ہیں تو وہ پوچھتا ہے کہ یا رسول اللہ کیا بات ہوئی ہے. تو رسول اللہ کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ نے اور مہلت نہیں دی. پھر رسول اللہ آواز بلند کرتے ہیں کہ لبیک اللہم لبیک. تو ہاں پھر رسول اللہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ نے کر دیا کہ جنگ کا اعلان کر دو ان کے خلاف. تو یہ جو میں آج اکثر میں یہ جو گفتگو کر رہا ہوتا ہوں وہ میرے الفاظ نہیں ہوتے, اکثر یا قرآن کے ہوتے ہیں یا پھر وہ جو اللہ تعالیٰ نے منہ میں الفاظ ڈالے ہوتے ہیں وہی ہوتے ہیں. تو اکثر اللہ تعالیٰ کمی بیشی اس میں معاف فرمائے. تو یہ ابھی بھی میں نے یہ الفاظ کوٹ کیے وداؤٹ کوٹنگ ڈریم, تو وہ الفاظ تھے. تو پھر رسول اللہ کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک, اس طرح سے کچھ یہ اللہم لبیک کہتے ہیں. اور پھر وہ جس ساتھی نے خواب دیکھا ہے وہ بھی آگے سے کہتا ہے کہ لبیک یا رسول اللہ. تو اب یہ سچویشن ہے کہ مہلت تو ختم ہو چکی ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ جب پتھر برسیں جرم کی وجہ سے, جب زلزلہ آئے جرم کی وجہ سے, سیل الارم سیلاب آئے جرم کی وجہ سے, اللہ تعالیٰ آسمان سے پتھر برسائے, آگ برسائے, کچھ بھی برسائے جرم کی وجہ سے. اور میں یہ کہتا ہوں کہ اسرائیل بہت ظالم ہے, بچوں کو بھی نہیں دیکھتا, عورتوں کو بھی نہیں دیکھتا. تو اسرائیل کیا خدا ہے؟ نعوذ باللہ. اصحاب الاخدود کو قتل کرنے والے کیا نعوذ باللہ خدا تھے؟ اصحاب الاخدود کے اوپر فوج بھیجنے والا ہم سب کا رب تھا, ہم سب کا پالنا. چاہے لا الہ الا اللہ کہہ کے جا رہے ہوں, تو جس کو اتنا غصہ تھا کہ زمین سے اٹھا کر آسمان پر لے جایا گیا اور واپس زمین پہ پٹک دیا گیا, اوپر سے گارے کے کنکر پکا پکا کے مارے گئے, اس کو کتنا غصہ آیا کہ اب وہ آسمان سے آگ پھینک رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام بھی یہی تھا کہ بشیرا و نذیرا, خوشخبری بھی سناتے تھے اور ڈراتے بھی تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی طریقہ تھا, کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہی طریقہ ہے. وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لا یستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم, کہ اللہ کا وعدہ ہے, اللہ کا وعدہ ہے اگر اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق چلو گے, امام مہدی کو مسند پہ بٹھاؤ گے, شرک اور اس کی اقسام کو ختم کرو گے, تو اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری جو خلافت ہے وہ قائم نہ صرف اس ملک کے اندر کر دے گا, پوری دنیا کے اندر کر دے گا. خوشخبری ہے, لیکن نہیں مانو گے تو اللہ کے عذاب کا فیصلہ ہو چکا, یہ بھی بتا چکا. تو بات وہی ہے, وہ اب تو ہنستے ہیں آپ لوگ جب میں یہ شعر سناتا ہوں کہ فقیرانہ آئے صدا کر چلے, میاں خوش رہو دعا کر چلے. تو اللہ نے اگر قیامت والے دن پوچھا تو ہم نے تو یہی کہنا ہے کہ قال ربی انی دعوت قومی لیلا و نہارا, اے اللہ ہم نے تو دن رات ان کو بلایا ہے, مجھے کیا ملتا ہے؟ کوئی میں نے کوٹھی بنا لی, یا میں نے کوئی گاڑیاں لے لی, یا میری کوئی جائیداد ہو گئی, یا میں اپنے جلسے میں لوگوں کو جمع کرتا ہوں. الحمدللہ اللہ نے یہ بھی بڑی کرم کیا ہوا ہے کہ کام بات حق کی کرنی ہے, لیکن اپنی واہ وانی کروانی بھیجنا ساروں کو لاہور ہی ہے, جو میں خود نہیں جاتا وہاں پہ. تو اللہ سے یہی کہنا ہے کہ قال ربی انی دعوت قومی لیلا و نہارا, اے اللہ ہم نے تو دن رات ان کو بلایا ہے. کیا ہوتا ہے؟ فلم یزدہم دعائی الا فرارا, لیکن آرمی چیف کی کان کے اوپر کوئی جو نہیں رہیں گی. ان کو اب پہلے عمران خان لگتا تھا, اب ان کو نواز شریف نجات دہندہ لگنے لگ گیا ہے. بلکہ ان کی حالت تو یہ ہو گئی ہے وَإِنِّي كُلَّمَا دَعُوتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ, کہ کبھی آرمی چیف نے کانوں میں انگلیاں ڈالی ہوتی ہیں, کبھی مولویوں نے ڈالی ہوتی ہیں, کبھی ISI چیف نے ڈالی ہوتی ہیں, ان کو نہیں سمجھ آتی کہ حق کیا ہے.
جب ان کو سمجھ میں نہیں آتی تو پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے ساتھ کیا تھا آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے۔ تو پھر ایک دفعہ یہی کہوں گا کہ کل نواز شریف آ رہا ہے، اب اس کی حرکتیں یہ دوبارہ ہمارے پر مسلط کیا جا رہا ہے، تو یہ آپ سب سے بھی اور آپ کے توسط سے پاکستان کے اداروں تک بھی یہ بات پہنچنی چاہیے کہ اگر نواز شریف کو دوبارہ پاکستان کے اوپر مسلط کرنے کی کوشش کی گئی، مسلط نہیں کر سکیں گے انشاءاللہ، یہ بھی سن لیں، اللہ تعالیٰ سے پوری امید ہے، اس سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آ جائے گا۔ اگر صرف کوشش بھی انہوں نے جاری رکھی تو اللہ تعالیٰ کے عذاب کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول نے کافروں کے خلاف اعلان جنگ کر دیا، اور میں ان کافروں کی نہیں بات کر رہا کہ جو محمد رسول اللہ کو نہیں مانتے، یہ ان کافروں کی بھی بات کر رہا ہوں، بلکہ اولاً ان کافروں کی بات کر رہا ہوں جو محمد رسول اللہ کو زبان سے مانتے ہیں، محمد رسول اللہ کی ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ان کافروں سے اللہ اور اس کے رسول نے اعلان جنگ کر دیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے سے فرماتے ہیں کہ لبیک اللہم لبیک، اور اہل حق بھی آگے سے کہتے ہیں کہ لبیک یا رسول اللہ، لبیک اللہم لبیک، اے اللہ اگر تو اعلان جنگ کرے گا اور سامنے سے میرا سگا باپ آئے گا تو میری تلوار ہوگی، اس کی گردن ہوگی، میرا سگا بھائی آئے گا، میری تلوار ہوگی، اس کی گردن ہوگی، میری سابقہ بیوی آئے گی تو میری تلوار ہوگی، اس کی گردن ہوگی، میں کسی کو نہیں دیکھوں گا انشاءاللہ۔ اور یہ جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی میں کہتا رہتا ہوں کہ اگر جتنی مرضی محبت ہو، جتنے مرضی کھانے ساتھ اکٹھے کھائے ہوں، جتنا مرضی اونچ نیچ مشکل آسان حالات دیکھے ہوں، جتنا مرضی میں نے آپ کے اوپر آسان کیے ہوں یا آپ نے میرے اوپر کیے ہوں، اگر اللہ تعالیٰ کی حزب کے علاوہ دوسری طرف سے آئے تو انشاءاللہ میری تلوار ہوگی، تمہارا سر ہوگا، کوئی یہ نہ سمجھے کہ کسی کا سگا ہوں۔ باقی اللہ بہتر جانتا ہے کتنا وقت ہے، جنوری تو قریب ہے، اگر یہی جنوری ہوا تو پھر تو اللہ ہی خیر کرے، کیونکہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے میں نے اپنی زندگی میں سوائے اس قرآن کے، کیونکہ قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آیا تھا، پھر انبیاء کے واقعات، اس میں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ اللہ کا عذاب آ رہا ہے، اللہ کا عذاب آ رہا ہے، پچھلے انبیاء کے دور میں بھی، لیکن میں نے ریئل لائف میں نہ کسی خواب کے ذریعے، نہ کسی بزرگ کے اقوال کے ذریعے، نہ کسی بھی طریقے سے میں نے اس قدر وارننگز نہیں دیکھی۔ جیسے اس طرح کی سچویشن ہے کہ جس وقت والکینو کہیں سے پھٹ جائے، فرض کریں فیصل مسجد کے پیچھے جو پہاڑ ہے یہ والکینو ہوتا اور یہ پھٹ چکا ہوتا تو جو سائرن کی کنڈیشن یہاں پہ ہوتی نا 4-5 کلومیٹر دور، وہ کنڈیشن اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ خود اعلان کر رہا ہے۔ تو یہ میں جسچر آپ کو بار بار بتاؤں کہ تم لوگ کیوں نہیں سمجھ رہے تمہارے اوپر عذاب آ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میرا بنتا نہیں تھا کہ میں ایسے بتاتا، لیکن پھر انتہائی اس طرح سے کہ تم لوگ کیوں نہیں سمجھ رہے تم لوگوں کے اوپر عذاب آ رہا ہے۔ پتہ چل گیا کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہو گیا ہے، انفروا خفافا وثقالا فبايعوه ولو حبا على الثلج، جب حکم آ گیا ہے کہ اس کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہے گلیشیئر پہ گھسٹ کر جانا پڑے، تو قرآن کی آیت سورہ توبہ کی تمہیں نظر نہیں آتی؟ انفروا خفافا وثقالا، چاہے ہلکے ہو، چاہے بوجھل ہو، چاہے اولاد کا بوجھ ہو، چاہے والدین کا بوجھ ہو، چاہے بھوکے ہو، چاہے ننگے ہو، چاہے لباس ہو یا نہ ہو، چاہے رہنے کی جگہ ہو یا نہ ہو، چاہے حفاظت کا انتظام ہو یا نہ ہو، چاہے قدم ٹوٹے ہوں یا ثابت ہوں، پہنچو۔ پھر تم ہوتے کون ہو اللہ اور اس کے رسول کی دعوت پر نہ آنے والے؟ ایسے لوگوں کا فیصلہ پھر اللہ کرتا ہے، چاہے وہ زبان سے جتنا مرضی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے رہیں۔ میری اور تمہاری کیا اوقات ہے کہ اللہ کا حکم آئے، اللہ کی دعوت آئے اور میں اپنی جگہ پر بیٹھا رہوں، ایک لمحے کے لیے بھی بیٹھا رہوں؟ ایسی قوموں کو اللہ تعالیٰ نکال باہر کرتا ہے ان کے گھروں سے، ایسی قوموں کے اوپر اللہ تعالیٰ دشمن مسلط کر دیتا ہے، ایسی قوموں کو اللہ تعالیٰ آپس میں لڑا کر نشان عبرت بنا دیتا ہے۔ جب اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جائے کہ نکل پڑو تو کس کی جرأت ہے کہ اپنے قدموں پہ بیٹھا رہے؟ ایسی قوموں کے اوپر آسمان سے آگ برستی ہے، زمین سے لاوا نکلتا ہے، آپس میں لڑ لڑ کر ایک دوسرے کو مار دیتے ہیں۔ اب بھی اگر تم لوگ سمجھتے ہو کہ میں کوئی افسر ہوں، میں کوئی دولت مند ہوں،
یا میری کوئی انا ہے یا میں کوئی آرمی چیف ہوں, میں کوئی سیاستدان ہوں, تو انتظار کرو, ایک دن 2 دن رہ گئے ہیں اس جنوری میں جس میں اللہ کا عذاب لکھ دیا گیا ہے. دیکھو پھر تمہارے اوپر کیسے آسمان سے آگ برستی ہے, کیسے زمین سے آگ پھوٹتی ہے, کیسے ایک دوسرے کی گردنیں پھر تم لوگ کاٹتے ہو. پھر دعوے کرتے رہنا کہ یا رسول اللہ مدد کو آؤ, یا رسول اللہ دعا قبول کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہاں ہوتے تو کہہ دیتے ہیں اللہ ان کے اوپر پہاڑ گرا دے کہ یہ مجھ سے مدد مانگتے ہیں, یا اللہ تیرے سوا. بلاؤ اپنے ولیوں کو, بلاؤ اپنے قبر والوں کو, بلاؤ سب کو, اللہ کا عذاب آ چکا آ چکا آ چکا. اب بھی اگر نہیں سمجھتے تو میں یا اللہ بری ان سب سے جو اس دعوت پر نہیں آتے. یا اللہ میری طرف سے نشان عبرت بنا دے, چاہے میری سابقہ بیوی ہو, چاہے میرا باپ ہو, چاہے میرا بھائی ہو, باقی عوام تیرے حوالے. تو کھل کے بات کرتے ہیں, وہ پردے والی بات نہیں رہی. اعلان جنگ اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ طور پہ کر دیا ہے ان لوگوں کے خلاف کہ جنہوں نے محمد قاسم امام مہدی کو جھٹلایا ہے یا برا بھلا کہا ہے. جو لوگ خاموش ہیں, چاہے وہ حکومتیں بھی ہوں, ان کے پاس شاید ابھی کچھ مہلت باقی ہو, لیکن وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. ان کے لیے بھی چھوٹا عذاب یقیناً شروع ہونے والا ہے بڑے عذاب سے پہلے, کیونکہ یہ موقع ہوگا لعلہم یرجعون کہ شاید یہ بدل جائے, شاید یہ لوٹ آئیں اللہ تعالیٰ کی طرف. لیکن یہ چھوٹا عذاب بھی ایسا چھوٹا عذاب نہیں ہوگا, یہ ایسا ہوگا کہ پھر لگ پتہ جائے گا. یہ اہل پاکستان اور پاکستان کی حکومتوں کے لیے ہے, لیکن جن کو اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ پریکٹیکل کروا دیا تھا, چاہے وہ اہل فلسطین ہوں, چاہے وہ اہل حرم ہوں, ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ ہاتھ سے پریکٹس کروا دی, حکومتیں قائم کروا کے دے دی. ان کے لیے تو باقاعدہ اعلان جنگ ہو چکا ہے, ان کے لیے تو ویسا عذاب آ رہا ہے کہ شاید وہ لوٹ کے بھی نہ آ سکیں. کھل کے بات ہوئی ہے اور ہوتی رہے گی انشاءاللہ. اور وہ اقبال کا بڑا اچھا شعر ایسے موقع پہ مجھے یاد آتا ہے کہ کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق, نئے ابلہ مسجد ہوں نہ تہذیب کا فرزند, اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں بیگانے بھی ناخوش, میں زہر ہلاہل کو کبھی کہہ نہ سکا کند. تو باقی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ عرش والے, وہ بڑا مشہور ہے, عرش والے میری توقیر سلامت رکھنا, عرش کے سارے خداؤں سے الجھ بیٹھا میں. کبھی اعظم استغفر اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم.